اندلس کے قاضی کا فیصلہ۔ ان کا یہ اصول تھا کہ بڑی سے بڑی سفارش کے باوجود مجرم یا ملزم کو سخت سے سخت سزا دلوانے اور سفارش کرنے والے حکومتی ذمہ دار مصاحب کو ملازمت سے نکال دیتے۔ ایسا ہی ایک واقعہ البیان المغرب کے مصنف نے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کے طبیب خاص کے خلاف اس کی بیوی نے دعویٰ کیا۔ قاضی صاحب نے اسے جیل بھیج دیا اور جب اس شخص نے بادشاہ سے سفارش چاہی تو بادشاہ نے قاضی صاحب کو کہلا بھیجا کہ اس سے کسی جرم سے زیادہ سزا دو تاکہ آئندہ ہمارے کسی حاکم کو سفارش کرنے کی جرت نہ ہو۔ علامہ مکری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ابن ابی عامر رات کو بہت کم سویا کرتے تھے، زیادہ تر جاگتے رہتے، قرطبہ کا گشت کرتے اور لوگوں کے حالات سے واقفیت حاصل کرتے۔ ایک بار ان کے ایک مصاحب جس کا نام شیلا تھا اس سے کہا کہ اگر آپ کی یہی عادت رہے گی تو صحت بگڑ جائے گی، رات کو سو لیا کرے، کام کرنے کے لیے دن کافی ہے۔ ابن ابی عامر مسکرائے اور جواب دیا، اے شیلا، جب حکمران سوتا ہے تو چور اور چکے لٹیرے اور جرائم پیشہ لوگ جاگ اٹھتے ہیں، لہٰذا حکمران پر لازم ہے کہ جب رعایا سو جائے تو وہ ان کی نگہبانی کے لیے خود اپنا سونا حرام کر دے۔ حضرت ابی عامر جہاد کی خاک کو نارے جہنم سے بچاؤ کی صورت اور ذریعہ سمجھتے تھے۔ وہ ہر مہم پر روانہ ہونے سے پہلے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے میدان جنگ میں موت سے آگوش فرما۔ اپنا کفن جو ان کے بیٹوں نے سیا تھا اور اپنی آبائی جاگیر کی آمدنی سے خریدا گیا تھا ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ وہ قرآن مجید جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا ہمیشہ ساتھ رہتا تھا، جو گرد میدان جنگ میں ان کے منہ اور جسم پر پڑتی تھی۔ ایک ملازم کو حکم تھا کہ وہ رومال سے جھاڑ کر محفوظ کر لیا کرے۔ ان کا خیال تھا کہ جس پر یہ گرد چھڑکی جائے گی اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ 10 اگست 1002 کے مطابق 28 رمضان المبارک 393 ہجری کو وہ اس جہان فانی سے رخصت ہوئے اور اسی کفن میں لپٹے گئے جو وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور وہ گرد جو جہاد کے موقع پر ان کے چہرے اور لباس سے جھاڑی جاتی تھی ایک ہتھیلی میں جمع تھی اور ان پر چھڑک دی گئی۔